دوسروں کی آراء کے شور کو اپنی اندرونی آواز کو دبانے مت دیں، اپنے دل و دماغ کی سنیں، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ کو واقعی کیا بننا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اسٹیو جابز کے، جنہوں نے ٹیکنالوجی اور بالخصوص کمپیوٹرز کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسٹیون پال جابز 24 فروری 1955 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک شامی مسلمان مہاجر عبد الفتاح الجندالی اور والدہ کیرل شیول امریکی تھیں۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کی والدہ نے جابز کو ایک امریکی جوڑے کو دے دیا، جنہوں نے جابز کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جابز زندگی بھر انہیں ہی اپنے حقیقی والدین مانتے رہے۔ اسٹیو جابز کے والد پال رینولڈ جابز کار میکینک تھے اور انہوں نے گھر کے گیراج میں ہی ورکشاپ بنا رکھی تھی، جہاں نوعمر اسٹیو جابز بھی والد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ڈیزائن کی باریکیوں کو مد نظر رکھنا انہوں نے اسی گیراج میں کاروں کے پرزے الگ کرتے اور جوڑتے ہوئے اپنے والد سے سیکھا۔ جابز کو پہلی انٹرنشپ 12 سال کی عمر میں ایچ پی کمپیوٹرز میں ملی، جس کے بانی بل ہیولٹ جابز کی ذہانت سے اس وقت متاثر ہوئے جب انہوں نے اپنے اسکول پروجیکٹ کے لیے کچھ الیکٹرانک پارٹس منگوائے۔ جابز کو روایتی تعلیم سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، البتہ ادب، موسیقی اور شیکسپیئر کے ڈرامے پسند تھے۔ کالج پہلے سیمسٹر سے ہی چھوڑ دیا اور کیلیگرافی سیکھنا شروع کر دی۔ ایک انٹرویو میں جابز نے بتایا تھا کہ اگر وہ کیلیگرافی نہ سیکھتے تو آئی میک کے مختلف ٹائپ فیسز اور فونٹ بھی دنیا کو کبھی نظر نہ آتے۔ 1971 میں جابز کے دوست اسٹیفن ووزنیک نے ٹیلی فون نیٹ ورک کو ہیک کرنے کے لیے بلیو باکس نامی ایک آلہ بنایا، جس کا آئیڈیا اس کے دماغ میں ایک آرٹیکل پڑھ کر آیا تھا۔ جابز اور ووزنیک نے چوری چھپے وہ بلیو باکس مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیا اور انہیں اچھی خاصی آمدن ہو گئی۔ بعد ازاں ایک انٹرویو میں جابز نے تسلیم کیا کہ اگر ان کے دوست بلیو باکس نہ بناتے تو ایپل بھی نہ بنتی۔ ٹائم میگزین کے سابق ایڈیٹر والٹر آئزیکسن نے اسٹیو جابز کے 40 انٹرویو کر کے ان کی سوانح حیات لکھی ہے۔ والٹر کے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ جابز زمانے سے ہٹ کر ایک بے چین روح تھے تو بے جانا ہوگا۔ وہ زندگی کے ساتھ نت نئے تجربات کرتے رہتے تھے۔ ایک زمانے میں وہ نکر کے اوپر ٹی شرٹ پہن کر بھی کلائنٹ سے مل لیتے تھے اور بالکل ہپی سٹائل میں زندگی گزارنے لگے تھے۔ جنوری 1974 میں جابز کو ویڈیو گیمنگ فرم اٹاری میں سرکٹ بورڈ ڈیزائن کرنے کے لیے ٹیکنیشین کی نوکری ملی۔ انہوں نے چند ماہ کام کیا اور چھٹی لے کر اپنے کالج کے دوست ڈینیل کوٹکے کو ساتھ لیے روحانیت اور وجدان کی تلاش میں بھارت پہنچ گئے۔ وہ 7 ماہ بھارت میں رہے، اسی دوران کئی سادھوؤں اور بابوں سے ملے۔ اس سفر نے اسٹیو جابز کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے سر منڈوایا، داڑھی بڑھائی اور سادھوؤں کا لباس پہننے لگے اور خود پر تجربات شروع کر دیے، جس کا آغاز منشیات بالخصوص LSD سے ہوا۔ 1975 میں وہ دوبارہ اٹاری میں لوٹ آئے، جہاں انہیں آرکیڈ ویڈیو گیم بریک آؤٹ کا سرکٹ بورڈ بنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ مارچ 1976 میں جابز کے دوست اسٹیفن ووزنیک نے ایپل 1 کا بنیادی ڈیزائن مکمل کر لیا اور جابز کو دکھایا تو جابز نے مشورہ دیا کہ ڈیزائن اچھا ہے، بلیو باکس کی طرح اسے بھی بیچ کر ڈالر کمائے جائیں، لیکن ووزنیک نہیں مانے۔ 1 اپریل 1976 کو اسٹیو جابز، اسٹیفن ووزنیک اور رونلڈ وین نے ایپل کی بنیاد رکھی، جو اب ایپل انکارپوریشن کہلاتی ہے۔ اس وقت جابز محض 21 سال کے تھے۔ اس کمپنی کا آغاز اسٹیو جابز کے گھر کے اسی گیراج سے ہوا جہاں کبھی وہ اپنے والد کے ساتھ کاریں ٹھیک کرتے تھے۔ رونلڈ وین ایپل میں محض 12 دن رہے اور اپنے 10% شیئرز $800 میں بیچ گئے۔ اسٹیو جابز اور اسٹیفن ووزنیک میں کافی اقدار مشترک تھیں۔ دونوں کو الیکٹرانکس، ڈیزائن اور ڈیجیٹل چپس کا جنون تھا، اس لیے دونوں کی خوب جمی۔ والٹر آئزیکسن لکھتے ہیں کہ جابز نے ابتدائی طور پر ایپل 1 کے سرکٹ بورڈز بنانے اور $50 میں بیچنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سرمایہ ہاتھ میں نہیں تھا۔ سرمایہ فراہم کرنے کے لیے ووزنیک نے اپنا HP سائنٹیفک کیلکولیٹر $700 میں بیچا اور جابز نے اپنی واکس ویگن کار بیچی۔ $13,000 کی ابتدائی سرمایہ کاری سے کمپنی شروع ہوئی۔ ابتدا میں ایپل 1 کے 200 یونٹ بنائے گئے۔ اتفاق سے کمپیوٹروں کے ایک بزنس مین پال ٹیرل نے 50 یونٹ $500 فی کس میں خرید لیے اور یوں کمپنی کا سفر شروع ہو گیا۔ اب جابز کی کوشش زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو ساتھ ملانے کی تھی۔ ایک کمپیوٹر شو کے دوران انہیں $60,000 کی فنڈنگ ملی، جس کے بعد انہوں نے اپریل 1977 میں ایپل 2 متعارف کروایا، جو امریکہ سمیت کئی یورپی ملکوں میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ یہ بھی اسٹیفن ووزنیک کا ڈیزائن کردہ تھا۔ ایپل 1 کی قیمت $666 رکھی گئی اور اس کی فروخت سے کمپنی کو $7.25 لاکھ آمدن ہوئی، لیکن ایپل 2 اس قدر مقبول ہوا
کہ محض ایک سال میں کمپنی کی سیلز 700% اضافے سے $8.25 لاکھ سے $13.90 کروڑ تک جا پہنچی۔ 1980 میں $1 ارب 20 کروڑ مارکیٹ ویلیو کے ساتھ ایپل پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی بن گئی۔ تاہم ایپل کی اگلی چند پروڈکٹس ڈیزائن میں معمولی خامیوں کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں اور آئی بی ایم پرسنل کمپیوٹرز کی سیل میں ایپل سے آگے نکل گئی۔ 19 جنوری 1983 کو اسٹیو جابز نے ایپل لیزا متعارف کرایا۔ اس نام کا پس منظر دلچسپ مگر تلخ ہے۔ جابز کی گرل فرینڈ نے مئی 1978 میں ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام باہمی مشورے سے لیزا رکھا گیا، تاہم جابز اسے اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ ان کا موقف تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ بات عدالت میں چلی گئی اور ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا کہ جابز ہی لیزا کے حقیقی باپ تھے۔ عدالت کے کہنے پر وہ اپنی بیٹی کے اخراجات کے لیے $500 ماہانہ دیتے رہے۔ بعد ازاں ایک انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ایپل لیزا کا نام انہوں نے اپنی بیٹی کے نام پر ہی رکھا تھا، جبکہ پہلے اس کا نام کلیئر سوچا گیا تھا۔ 24 جنوری 1984 کو اسٹیو جابز نے میکنٹوش، جسے عرف عام میں آئی میک کہتے ہیں، متعارف کرایا، جو کارکردگی اور ڈیزائن میں بہترین ہونے کے باوجود آئی بی ایم کے پرسنل کمپیوٹرز کا مقابلہ نہ کر سکا۔ 1985 میں کچھ پیشہ ورانہ چپکلش کی بنا پر اسٹیو جابز کو ایپل چھوڑنا پڑی۔ اسی سال انہوں نے نیکسٹ انکارپوریشن کے نام سے کمپنی قائم کی، جس نے تعلیمی اور کاروباری استعمال کے لیے 1988 میں پہلا ورک اسٹیشن متعارف کرایا۔ باوجود یہ کہ کمپنی 50,000 یونٹ ہی فروخت کر سکی، لیکن یہ بہترین گرافیکل یوزر انٹرفیس اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی وجہ سے کمپیوٹرز کی دنیا میں رجحان ساز ضرور ثابت ہوئی۔ اس دوران 1986 میں $50 ملین کی ذاتی سرمایہ کاری سے جابز نے پکسر اینیمیشن اسٹوڈیو کا آغاز کیا، جس نے ڈزنی کے اشتراک سے کئی فلمیں بنائیں۔ 1997 میں اسٹیو جابز دوبارہ بطور سی ای او ایپل میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے لیے سالانہ $1 تنخواہ مقرر کی اور جس جذبے کے ساتھ 70 کی دہائی میں کمپنی بنائی تھی، اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ کام شروع کر دیا۔ آئی میک اسٹیو جابز کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان کی پروڈکٹس کے اچھوتے ڈیزائن، بہترین کارکردگی اور مؤثر تشہیری مہم نے ایک بار پھر صارفین کو متوجہ کر دیا۔ حریف کمپنیاں مقابلے میں ویسی پروڈکٹس متعارف کروانے میں ناکام رہیں اور ایپل دنیا بھر میں مارکیٹ پلیئر بن گئی۔ 9 جنوری 2007 کو اسٹیو جابز نے پہلا آئی فون متعارف کرایا، جس نے ایپل کو راتوں رات بام عروج تک پہنچا دیا۔ 2007 میں ایپل کے ایک شیئر کی قیمت $199 تھی، جو اس وقت کسی بھی کمپنی کا بلند ترین شیئر ریٹ تھا۔ اسی سال ایپل کو $1 ارب 58 کروڑ منافع ہوا، جبکہ $18 ارب بینکوں میں پڑے تھے۔ 70 کی دہائی میں ایک گراج سے شروع ہونے والی ایپل انکارپوریشن 4 جنوری 2022 کو $3 کھرب کی مارکیٹ ویلیو رکھنے والی دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی، لیکن یہ دن دیکھنے کے لیے اسٹیو جابز زندہ نہیں تھے۔ اکتوبر 2003 میں اسٹیو جابز کو پینکریاٹک کینسر تشخیص ہوا، تاہم انہوں نے کینسر کے ماہر ڈاکٹروں کی ہدایات ماننے کی بجائے اپنے روحانی نظریات کے تحت خوراک اور جڑی بوٹیوں سے علاج شروع کر دیا اور سرجری میں تاخیر کر دی، جس سے بیماری شدت اختیار کر گئی۔ اس دوران ان کا لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوا۔ 28 اگست 2008 کو بلومبرگ نے غلطی سے اسٹیو جابز کی موت کی خبر جاری کر دی، جس پر بعد ازاں ادارے کو معافی مانگنا پڑی۔ 24 اگست 2011 کو اسٹیو جابز نے ایپل سے استعفیٰ دے دیا اور ٹم کک کو ایپل کا سی ای او بنا دیا گیا۔ 5 اکتوبر 2011 کو دنیا نے اس عظیم تخلیقی ذہن کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔